الحمد لله بعد الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام ہوا۔ رب کائنات کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے۔ اس مالک دو جہاں نے، خالق کائنات نے، رب العزت نے سانو اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کہ سانو بے شمار نعمات دے دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ذوالحجہ شریف کا آغاز ہونے والا ہے۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ نے جنہوں اللہ کریم نے حج کی استطاعت اور طاقت عطا فرمائی۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ نے جڑے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی دے گھر دا دیدار کر رہے ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ اس حوالے دے نال قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی دی بابرکت کتاب قرآن مجید سورہ آل عمران دے وچوں دو آیا کریمہ دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ان آیا مقدسہ دے وچ خالق کائنات نے بیت اللہ شریف دی عظمت کا تذکرہ فرمایا ہے اور حج دے اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا ہے۔
اور اس آیا کریمہ وچ یہودیوں نے ایک اعتراض کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، دیتا ہے، کیونکہ یہودی لوگ یہ اعتراض کرتے سی کہ دنیا تے پہلی جیڑی عبادت گاہ ہے وہ بیت المقدس ہے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے سی کہ دنیا تے جیڑی پہلی عبادت گاہ ہے وہ بیت المقدس ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھیاں نہیں، اور بیت المقدس کعبہ تو افضل والا ہے۔ یہ انہوں کا اعتراض سی کہ بیت اللہ شریف تو اللہ دے گھر تو بیت المقدس جیڑی مسجد اقصی جیڑی ہے وہ افضل والا ہے، وہ فضیلت والی ہے، ان کی شان زیادہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھیاں نہیں۔ یہودیوں کے اعتراض کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیتا، فرمایا ان اول بیت وُضِعَ للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے یہودیوں نے اس اعتراض کا جواب دیتا کہ سنو، دنیا سے پہلا اگر کوئی گھر بنایا گیا ہے، کوئی عبادت گاہ بنائی گئی ہے تو صرف اور صرف بیت اللہ شریف ہے، مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا وہ برکت والا بھی ہے اور تمام جہانوں واسطے ہدایت کا سبب بھی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس آیا کریمہ دے وچ بیت اللہ شریف کی 3 عظمتوں کا ذکر فرمایا گیا۔ اس آیا پاک میں کعبۃ اللہ کی 3 عظمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، وہ سب سے پہلا گھر ہے بیت اللہ شریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر سب سے پہلے ہے۔ دوسرا، برکت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، فرمایا کہ وہ برکت والا ہے، مبارکہ، وہ برکت والا ہے، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور پورے جہان کے لیے پیسے ہدایت ہے۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، سب تو پہلے ہے، برکت والا ہے، اور سارے جہانوں واسطے ہدایت کا سبب ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بیت اللہ شریف نے بڑے فضائل نے، بڑے کمالات نے۔ کعبہ شریف کے فضائل میں بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ قرآن مقدس نے فرمایا مثابۃ للناس وامنا، مثابۃ للناس وامنا، لوگوں کے لیے عبادت ہے اور امن کی جگہ ہے، برکت والا ہے، سب سے پہلے ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے مثابۃ للناس وامنا، لوگوں کے لیے عبادت گاہ ہے اور امن کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے۔ ایک اور جگہ میں ارشاد فرمایا قیاما للناس، کعبہ لوگوں کے لیے قائم رہنے کا سبب ہے۔ شفا شریف میں عظمت کعبہ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ بیت اللہ شریف پر روزانہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
یہ ہے بیت اللہ شریف کی عظمت، بیت اللہ شریف کی فضائل۔ روزانہ 120 رحمتاں دا نزول ہوتا ہے، 60 رحمتاں اس دن نازل ہو رہی ہوتی ہیں جیڑا بیت اللہ شریف وچ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اثر ہے، زور ہے، مغرب، عشاء ہے، فجر ہے، 60 رحمتاں دا نزول انہاں لوگوں تے ہو رہا ہوتا ہے۔ روز کی بنیاد 120 رحمتوں کا نزول روزانہ ہوتا ہے، مہینہ بعد، دنہ بعد، ہفتہ دنہ بعد، سال بعد نہیں، روز 120 رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور 60 رحمتاں انہاں تے نازل ہو رہی ہوندے نے جڑے بیت اللہ شریف وچ نماز پڑھ رہے ہوندے، اور 40 رحمتاں انہاں تے نازل ہو رہی ہوندیاں نے جڑا بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہوندے نے، بیت اللہ شریف دے گرد چکر لا رہے ہوندے نے، انہاں تے 40 رحمتاں نازل ہو رہی ہوندیاں نے، اور 20 رحمتاں انہاں تے نازل ہوندیاں نے جڑے صرف اور صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہے ہوئے ہیں، بیت اللہ شریف تکتے جا رہے ہیں، بیت اللہ شریف کا دیدار کرتے جا رہے ہیں محبت نال، خلوص نال، کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ صرف ویکھن نال، دیدار کرن نال، زیارت کرن نال اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں تے 20 رحمتاں دا نزول فرما رہے ہیں۔ ایک اور جگہ کی روایت ہے کہ جو بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوا وہ نیکیوں میں داخل ہو گیا، جو بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوا وہ نیکوں میں داخل ہو گیا اور گناہوں سے نکل گیا۔ سید حسن بصری بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے کہ جڑا بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو گیا، وہ خدا کی رحمتوں میں داخل ہو گیا۔ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے ہے، برکت والا ہے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے، عبادت گاہ ہے، امن کی جگہ ہے۔ 120 رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے روزانہ، اور جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا وہ اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو گیا۔ کعبہ شریف کی اولیت متعلق حدیث پاک قرآن نے پہلے کہہ دیا ان اولا بیت، سب کو پہلے جڑی عبادت گاہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام، سنیں اولیت کعبہ، عظمت کعبہ، شان کعبہ، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدم علیہ السلام حج کے لیے آئے تو فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ہم 2000 سال سے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام کو پہلے 2000 سال پہلے کعبہ شریف کو تعمیر کیتا گیا، فرشتہ نے تعمیر کیتا، فرشتہ نے وہ اللہ کے گھر کو بنایا۔ جب گھر بنایا انہیں فرشتے نے اللہ نے ڈیوٹی لا دیتی کہ ہون اس کا طواف کرو، اور آدم علیہ السلام 2000 سال بعد حج واسطے تشریف لے آ رہے ہیں اور فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام، ہم 2000 سال سے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا فرشتوں سے، بھی تم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہو، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو، دعا کون سی پڑھتے ہو، اللہ سے مانگتے کیا ہو، ذکر کیا کرتے ہو؟ پوچھا
طواف میں دعا کون سی پڑھتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ علوم کا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرشتے کی دعا ہے۔ لہذا اس کا ورد کتا کرو، اس کا ذکر کتا کرو، بہت بڑا ثواب ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام ہماری دعا یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر کعبہ شریف کی عظمت کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ کعبہ شریف کی زیارت، بیت اللہ شریف کا دیدار کرنا، بیت اللہ شریف کو دیکھنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا قیامت میں امن کی ضمانت ہے۔ قیامت میں امن کی ضمانت ہے، اور اس کی زیارت کرنا ثواب کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو بندہ بیت اللہ شریف کی خلاص نیت سے زیارت کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، دیدار کرتا ہے، تکتا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سنو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ وہ سنو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کعبہ کی زیارت سے روزے میں برکت ہوتی ہے۔ علامہ عرضی نے نقل فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام ملتزم شریف کے پاس کھڑے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں نہایت عجز و انکساری سے دعا کی، نہایت عجز و انکساری سے دعا کی۔ بارگاہ قدرت سے حکم ملا آدم تو نے ایسی دعا کی ہے جسے مسترد کرنا میری رحمت کے خلاف ہے۔ آدم علیہ السلام ملتزم شریف کے قریب کھڑے ہو کے عاجزی انکساری دینا دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ آدم علیہ السلام میں تیری دعا کو رد نہیں کروں گا، قبول کروں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تیری اولاد کی یہی دعا قبول کروں گا، دعا کرنے والے کے مال میں برکت دوں گا، اس کی روزی میں وسعت دوں گا، اس کے دل کو فقر سے پاک کر دوں گا اور اسے غنی کر دوں گا۔ یہ ہے عظمت کعبہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی گھر دی شان۔ ایک اور روایت وچ ہے وہب المنبہ، وہ روایت ہے کہ فضیلت کعبہ میں اس طرح روایت کی، جب آدم علیہ السلام کی اللہ کریم نے توبہ قبول فرمائی۔ عظمت کعبہ بیت اللہ شریف کی شان کے بارے ایک اور روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ کریم نے قبول فرمائی تو مکہ مکرمہ کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی تو اللہ نے فرمایا کہ آدم جاؤ، تم میرے گھر کا طواف کرو، میرے گھر کی زیارت کرو، میرے گھر کا دیدار کرو۔ تو آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف چلنے کا حکم چلنے لگے تو آپ علیہ السلام جہاں قدم رکھتے وہاں سبزہ پیدا ہو جاتا، جہاں قدم رکھتے وہاں سبزہ پیدا ہو جاتا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے حضور زاروں قطار روتے، فرشتے بھی شریک غم بنتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے خیمہ بھیجا، جیسے عین کعبہ کی جگہ پر نصب کیا گیا، جو آدم علیہ السلام کے لیے سکون کا باعث بنا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اے بیت اللہ شریف کی عظمت، اے بیت اللہ شریف کا مقام، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی شان۔ وہ گھر جہاں سارے تو پہلے تعمیر کیتا گیا، وہ عبادت گاہ سب کو پہلے تعمیر کی گئی،
اس آیا کریمہ نو اتار کے اللہ نے یہودیاں نو جواب دیتا ہے. وہ اعتراض کرتے سی کہ سب کو پہلے بیت المقدس وہ پہلی عبادت گاہ ہے. اللہ نے فرمایا نہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلے جو عبادت گاہ ہے، جو گھر بنایا گیا، وہ بیت اللہ شریف ہے، جو برکت والا ہے، جو لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے. میرے بھائی اور دوستوں، بڑی ہی عظمت پہ بڑی ہی شان ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ تے بہت بڑا احسان فرمایا. مسلمانہ تے ایمان والے تے اللہ کریم نے حج فرض کر دیتا. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا حج فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جو مال والے ہیں، دولت والے ہیں. اللہ نے ان پہ حج فرض کر دیتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. معلوم ہوا کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا لوگوں پر اللہ کا حق ہے. بیت اللہ شریف کا حج کرنا لوگوں پر اللہ کا حق ہے. جو اس کی طرف راستہ کی طاقت رکھتا ہو اور جس نے کفر کیا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ سایہ کریم میں فرما رہے ہیں جنہوں میں پیسہ، مال، دولت، درم و دینار کی طاقت دیتی ہے، استطاعت دیتی ہے، انہوں نے حج کرنا فرض ہے. حج 9 ہجری میں فرض ہوا. کلمہ، نماز، روزہ، حج، رج، زکوٰۃ کی طرح حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اس کا فرض ہونا قطعی اور یقینی ہے، اور اس کا انکار کرن والا، نہ منن والا دائرہ اسلام تو خارج ہے. اور باوجود مالدار ہون دے اس کی ادائیگی میں دیر کرتا ہے. پیسہ ہے، سب کچھ ہے، طاقت رکھتا ہے، حیثیت ہے، سفر دی، مال و دولت ہے، اور وہ کوشش بھی نہیں کرتا اور دیر کرتا ہے، وہ گنہگار ہے. انکار کرن والا دائرہ اسلام تو خارج ہے، اور کوشش نہ کرن والا گنہگار ہے، اور اس کو ترک کرن والا عذاب اور جہنم دا سزاوار ہے. یعنی چھوڑن والا حج نہیں کرتا، سب کچھ صحت ہونے کے باوجود، تندرستی ہونے کے باوجود، مال و دولت پیسہ ہونے کے باوجود، غنی بھی ہے، استطاعت بھی رکھتا ہے، لیکن وہ حج نہیں کرتا، وہ گنہگار بھی ہے، مجرم بھی ہے، اور سزا کا حقدار بھی ہے. اور حج کے فوائد بھی، حج کا فائدہ کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، ذہن میں خیال آ جاتا ہے اتنا 12-13 لاکھ 14 لاکھ روپیہ بھی لانا ہے، سفر بھی کرنا ہے، مشقت بھی اٹھانی ہے، اجر کی ملے گا، ثواب کی ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے حج کیا فوش کلام، یعنی کوئی بےہودہ گفتگو نہ کی، کوئی برائی نہ کی، کوئی گناہ نہ کیتا، کوئی غیبت نہ کی، کوئی گناہ نہ کیتا، کوئی جرم نہ کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیڑا بندہ حج کرن گیا، حج کیتا، فوش کلام نہ کیتا، گناہ نہ کیتا، جرم نہ کیتا، جدوں وہ گھر آئے گا وہ اس طرح ہوئے گا کہ جس طرح اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیتا ہے. جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اندر کوئی ذمے گناہ نہیں ہوتا، کوئی نیکی نہیں ہوتی. جیڑا بندہ حج کر ہوتا ہے، بیت اللہ شریف کا دیدار کرتا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، 120 رحمتاں دا نزول، یعنی
120 رحمتاں حاصل کر کے واپس آتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی گناہ مت ہو اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج دنیا کے پیدا ہو جائے. ایک اور حدیث پاک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے. ذہن میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے, خیال پیدا ہو جاتا ہے اتنے پیسے لاؤں گے. سنو الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اصل یہ آیا کریمہ زکوٰۃ کے حوالے نال نازل ہوئی ہے, صدقہ خیرات کے حوالے نال ہے. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہارے دلوں میں محتاجی اور فقر کا وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے زکوٰۃ دو گے غریب ہو جاؤ گے, صدقہ خیرات کرو گے محتاج ہو جاؤ گے. حج بھی اسی زمرے میں آتا ہے, پیسہ لگانا. ادھر پیسہ لگاؤ گے غریب ہو جاؤ گے. بالفحشاء, اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. کون؟ شیطان دیتا ہے. شیطان وسوسہ دل میں ڈالتا ہے محتاجی کا, غریبی کا. میرا اللہ فرما رہا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. میرا اللہ فرما رہا ہے میرا تھوڑے نال وعدہ ہے, صدقہ خیرات کرو, حج کرو, زکوٰۃ دیو, عشر دیو, غریباں یتیماں مسکیناں دی مدد کرو, شیطانی وسوسے سے تو بچو. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. میرا اللہ دا وعدہ ہے کہ میں تھوڑی بخشش فرما دیواں گا, میں تانوں بخش دیواں گا اپنے فضل دے نال, اپنی رحمت دے نال, اپنے کرم دے نال. صدقہ خیرات کرن لگے, زکوٰۃ دیون لگے, حج کرن لگے, کمی نہیں ہوندی. اللہ رزق ودھا دیتا ہے. ایک حدیث پاک میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ عمرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق وسیع فرما دیتا ہے. اور اس حدیث پاک میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج عمرہ. اس حدیث ایک حدیث صرف عمرے کا ذکر ہے, اس حدیث پاک میں حج کا بھی ذکر ہے اور عمرے کا بھی ذکر ہے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج عمرہ محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی سونے کی میل کو دور کر دیتی ہے. جس طرح سونے کی میل چڑھی ہوتی ہے جب اس کو اگ دے وچ پایا جاتا ہے ان کی میل کو چہل دور کر دیتی جاتی ہے, وہ چمک جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, ستھرا ہو جاتا ہے. تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ جیڑا بندہ حج عمرہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو گناہوں کو پاک و صاف فرما دیتے ہیں. اللہ کریم انہیں سارے گناہ دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے محتاجیاں دور فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ غریبی دور کر دیتا ہے. حج اور عمرہ کرن دے نال اللہ کریم ان کی روزی دے وچ, ان کی عمر دے وچ, رزق دے وچ اللہ کریم برکت عطا فرما دیتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور دا ثواب جنت ہے. مشکاۃ شریف دی حدیث پاک ہے. جڑا بندہ حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ حج کو قبول فرما لیتا ہے تو اللہ کریم جنت تو علاوہ کچھ نہیں اس کو عطا فرماتا, جنت عطا فرما دیتا ہے. حاجی بھی جڑے بندے لوگ حج جنہاں نے حج کیتی ہوئی ہے یا جو حج کرن گئے ہوئے نہیں اللہ تعالیٰ انہاں دے بھی حج قبول فرماوے اور باقی اللہ کریم طاقت اور استطاعت عطا فرماوے. وہ بھی حج کر لویں, وہ بھی اللہ دے گھر دا دیدار کر, روضہ رسول دی زیارت کر لویں. حجی دی عظمت کی ہے, حجی اللہ مقام کی عطا فرماتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیاں واسطے اللہ دے محبوب نے دعا فرمائی.
میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، حاجیوں کے لیے بارگاہ میں یہ دعا کی، کس نے؟ آمنہ کے لال نے، عبداللہ بن اخت جگر نے، حسن و حسین کے نانا نے دعا فرمائی، اللہم اغفر للحاج، اے اللہ حاجیوں کو بخش دے۔ صرف وقتی طور پہ نہیں، قیامت تک جو بھی حاجی حج کرن جائے گا ان کے واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اغفر للحاج، اے اللہ حاجیوں کی بخشش فرما دے، جو تیرے گھر کا طواف کرن آئے ہیں ان کو بخش دے، جو تیرے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں ان کو بخش دے، جو تیرے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں میرے مولا ان کو بخش دے، جو تیرے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تیرے گھر کا دیدار کرتے ہیں، اے اللہ کریم انہوں کی بخشش فرما دے۔ یہ حج کی عظمت ہے، حج کی شان، حاجیاں واسطے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا فرمائی۔ میرے بھائی، جس طرح حج عمرہ کرن کا ثواب ہے، اجر ہے، عظمت شان ہے، مقام ہے، اسی طرح جو سب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، عمرہ نہیں کرتا، انہوں کے بارے سخت وعید بھی ہے۔ جس طرح حاجیاں واسطے حضور کی دعا ہے، جس طرح حاجیاں واسطے رحمتہ دا نزول ہے، اسی طرح جیڑا بندہ حج نہیں کرتا، عمرہ نہیں کرتا اور کوشش بھی نہیں کرتا، طاقت ہونے کے باوجود، حیثیت ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو راستے کا خرچ اور سواری کا ہو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے اور باوجود اس کے وہ حج نہ کرے، یعنی پیسے ہیں، سواری بھی ہے، تندرستی بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کوشش نہیں کرتا، حج واسطے نہیں جاندہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس پر اس بات میں کوئی فرق نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اتنی بڑی سخت وعید ہے میرے بھائی، سب کچھ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ اس کوئی فرق نہیں پاؤں، ہوں بھاویں وہ یہودی مار جاوے تو بھاویں نصرانی مار جاوے۔ میرے بھائی، یہ عظمت بیت اللہ شریف، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے اللہ کریم نے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کی فرشتے کے ذریعے تعمیر فرمائی۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں اگر پہلے کوئی عبادت گاہ ہے تو بیت اللہ شریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ میرے بھائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم سانوں اپنے گھر دا طواف کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور جو دوست جو بزرگ بیت اللہ شریف کی زیارت کرن گئے، حج کرن گئے، اللہ کریم انہاں دے حج نوں قبول فرماوے۔ صدق اللہ۔